سے آج ہم عرب کہتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو ہے جو کلام یا پھر جو پیغام آج ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے عربی میں، اور اس کے بارے میں یہ کلیم ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ یعنی یوں سمجھیے ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، یعنی مطلب یہ جاپانی کے لیے بھی ہے، رشینز کے لیے بھی ہیں، یہ جو ہے برازیلینز کے لیے بھی ہیں، کینیڈین کے لیے بھی ہیں۔ اب جی دیکھیے کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو رہتی دنیا تک جو ہے باقی رہنا ہے اور ہر انسان کے لیے باقی رہنا ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی، ذرا اس پر غور کیجیے آپ کہ یہ اپنے زمانے میں جسے یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کا جو ہے نبی ہے، اس کے زمانے میں یہ کتاب کی شکل میں آیا ہی نہیں تھا۔ یعنی جسے نبی کہا جاتا ہے وہ اپنی نگرانی میں اس کو کتاب کی شکل میں لکھوا کر اپنی امت کو نہیں دے گئے۔ اچھا، کہا کیا جاتا ہے کہ بھئی لوگ ہڈیوں پہ لکھ رہے ہیں، یعنی چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھ رہے ہیں، یا جو ہے پتوں پر لکھ رہے ہیں، یا کسی پیڑ کی کھال پر لکھ رہے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں یہ کیسی بچکانہ، کتنی مضحکہ خیز، کتنی ہنسی والی باتیں ہیں۔ پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے 1200 1300 1400 سال پرانی بات ہے۔ جی حالانکہ میرے حساب سے تو اسلام نامی آئیڈیالوجی صرف 12 سے 1250 سال پرانی ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ 1450 سال پرانی باتیں ہیں۔ تو ان کے کلیم کے انوسار بھی دیکھا جائے گا تو جو ہے یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، جبکہ آج بھی دنیا میں اس سے زیادہ پرانی باتیں موجود ہیں، محفوظ ہیں، اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ لیکن یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب خالق کائنات کی طرف سے ہے، جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے اپنی اس کتاب کو ایک مستند اور ایک جو ہے محفوظ شکل میں یعنی آگے کے لوگوں تک کے لیے جو ہے پہنچا ہی نہیں پایا۔ نبی کے دور کا کوئی قرآن موجود نہیں ہے جسے آج قرآن کہا جاتا ہے، اس کے فوری بعد کا جو ہے جو قرآن ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ نہ پہلے خلیفہ کا قرآن موجود ہے، نہ دوسرے خلیفہ کا قرآن موجود ہے، نہ تیسرے خلیفہ جسے عثمان کہا جاتا ہے اور جسے جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے کا بھی کوئی قرآن پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ دعوے تو بڑے بڑے ہیں کہ عثمان نے اپنی نگرانی میں جو ہے کتنے 7 یا 11 جو ہے نسخے اپنی نگرانی میں لکھوا کر دنیا بھر کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے جو پروونس تھے اس کو بھیجے۔ کہاں ہیں وہ نسخے؟ کہاں ہیں؟ جو قدیم ترین نسخے کہلاتے ہیں یہ سارے کے سارے 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی کے ہیں۔ خود مسلمانوں کے نبی کی جو ہے وفات ہوتی ہے 632 عیسوی میں، اور یہ نسخے سارے کے سارے کون سے ہیں؟ 8ویں 9ویں 10ویں عیسوی کے ہیں۔ ذرا سوچئے جو بات چل رہی تھی کہ میرا یہ بھی سمجھنا ہے، جتنا میں نے جو ہے ان باتوں پر غور کیا تو میرا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی تو عباسیوں کی اختراعی تراش خراش کا نتیجہ ہے۔ یعنی اصل میں مسلمانوں کا نبی کسی شخصیت کے طور پر کبھی موجود ہی نہیں رہا کہیں بھی۔ یہ صرف ایک ایسا ہیولا ہے جس کو ایک ٹغرے کے طور پر رکھ کر عباسیوں نے اپنی دھاندلیاں اور اپنی بدماشیوں کو جاری رکھا۔ اچھا، اس فرضی نبی کے متعلق جو کچھ ہمیں بتایا گیا، مانا گیا یا منوایا گیا، ایسے کسی شخص کا کبھی بھی کہیں کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے ایک اور بات برسبیل تذکرہ میں یہاں پر جوڑ دوں۔ خود قرآن کے مطابق نبوت تو بنی اسرائیل میں رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یعنی تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیا، یا ان کے اندر یہ تین لفظوں کا یہاں ذکر آتا ہے، الکتاب، الحکم اور النبوت۔ یعنی نبوت جو ہے بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے، نبوت بنی اسرائیل کے باہر کہیں بھی نہیں رہی۔ جب سے بنی اسرائیل وجود میں آئے تو نبوت صرف ان کے اندر رہی۔ یہ دیکھیں کہ قرآن صاف انداز میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ،
یہ تینوں جو اہم جو ہے جو یعنی منصب ہیں، جسے الکتاب کہا جاتا ہے، جسے الحکم کہا جاتا ہے، جسے النبوہ کہا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے۔ قرآن یہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے بعد ہم نے نبوت کو بنی اسماعیل میں دے دیا، قرآن نہیں کہہ رہا ایسا کہیں بھی۔ حالانکہ قرآن کو کہنا چاہیے نا کہ بھئی اب بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، اب یہاں سے بنی اسماعیل سامنے آئیں گے اور ان کو یہ جو ہے یہ منصب جو ہے ان کو میں عطا کر رہا ہوں، ایسا کہنا چاہیے نا۔ لیکن حیرتناک طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں نہ تو بنی اسماعیل کا ذکر ملتا ہے، نہ بنی اسماعیل کو نبوت دیے جانے کا ذکر ملتا ہے، نہ بنی اسماعیل کے کسی جو ہے آخری نبی کا ذکر ملتا ہے، نہیں، کہیں بھی نہیں ملتا۔ بلکہ قرآن میں تو کچھ اور ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں ہمیشہ ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ جو ہے جب میری باتوں کو سنتے ہیں کہ تو سیدھا جو ہے سیدھا قرآن کھولتے ہیں اور ترجمے کنگالنے لگ جاتے ہیں، ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ میں تو سارا گھپلا ہے، منمانی باتیں ہیں، کچھ بھی اوٹ پٹانگ بات کہہ دیتے ہیں مترجمین۔ میں بات کر رہا ہوں ایکچوئل ٹیکسٹ کی، تو ٹیکسٹ کے اندر جو ہے ہمیں جو کچھ ملتا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، سمجھو ٹھیک ہے۔ جھوٹ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، سچ کسی ثبوت کا جو ہے محتاج نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ جی جی، ثابت کرنے کے جھوٹ کس کو ثابت کریں گے آپ؟ جھوٹ کو ثابت کریں گے نا، اس کے لیے طرح طرح کے جو ہے آپ کو لفظ جو ہے یعنی گھڑنے پڑیں گے، اور جو ہے اس کے لیے کیا کیا کہانیاں جو ہے آپ کو تراشنی پڑیں گی تاکہ جو ہے سامنے والے اس جھوٹ کو سچ مان لیں، جبکہ سچ کسی تعریف کا یا کسی تعارف کا یا کسی جو ہے ثبوت کا یا کسی کو ثابت کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، خود بخود سامنے آ جاتا ہے اگر سچ ہے تو میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا وہ یہ، قرآن کے مطابق وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یعنی نبوت تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کے باہر نبوت نہیں رہی۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ نبوت اگر بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے یا بنی اسرائیل میں رہی ہے، تو بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا جو آخری نبی ہے جس پر سلسلہ نبوت تمام ہوا، یعنی نبوت کا جو چین تھا، یعنی ایک نبی، دوسرا، تیسرا، چین مطلب یہ جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ جو چین ہے، یہ کس پر جا کر اینڈ ہوا؟ حضرت عیسیٰ۔ بات ختم۔ تو یعنی جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو خود بخود یہ بات اسپشٹ ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کا اصل ہیرو تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میں ایک بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بڑے چرکے لگیں گے، بہت چرکے لگیں گے، لیکن مجھے تو وہی کہنا ہے جو قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے۔ یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے ٹیکسٹ کی جو ہے میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک بات اور میں یہاں جوڑ دوں، سریانی زبان کہا جاتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو عیسیٰ بولتے تھے، عیسیٰ جو بولی بولتے تھے اسے سریانی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی جسے شام کہتے ہیں ہم، مان لیں کہ جو ہے جسے سیریا ہے، جارڈن ہے، یہ جو ہے یا فلسطین وغیرہ، اس زمانے میں یہ سارے علاقے میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک مستحکم اور ترقی یافتہ زبان جو تھی وہ ہے سریانی، جسے سریاک کہا جاتا ہے۔ سریاک جو لینگویج ہے اسے عربی میں جو ہے یا اردو میں سریانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سریانی زبان میں لفظ یسوع جب لکھا جائے گا تو اس کی شکل ہو بہو محمد کی ہوگی۔ دیکھیں کہ جب بالکل یعنی آج سے لگ بھگ جو ہے 1200-1300 سال پہلے کا اگر کوئی قرآن آپ اٹھاتے ہیں یا اس زمانے کا جو عربک اسکرپچر اگر آپ اٹھاتے ہیں، تو جس شکل میں جو دوسری عبارتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جہاں کہیں محمد لکھا ہوا پاؤ گے تو ایگزیکٹلی اس کی شکل جو ہوگی وہ ایگزیکٹلی سریانی زبان کا یسوع لفظ ہوگا، جس کو عربی میں عیسیٰ کہا جاتا ہے اور انگلش میں جیزس کہا جاتا ہے، یا کرائسٹ جو بھی جیزس کہہ لیں آپ،
سریانی زبان یوں سمجھیے کہ ایک ترقی یافتہ اور اپنے دور کی بہت جو ہے مقبول زبان تھی اپنے علاقے میں، اس کے اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہے وہ باقاعدہ لکھی جاتی تھی. ان کے جو حروف تہجی ہیں ان کی باقاعدہ یعنی متفقہ طور پر اس کی شکلیں موجود تھیں، اور عربی اس کے بہت بعد میں آ رہی ہے. مان لیجیے اس کی بیٹی یا اس کی نواسی ہے، سریانی زبان کی بیٹی یا نواسی کہہ سکتے ہیں. تو عربی کا اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ جب یعنی بولی تو جا سکتی ہے، یعنی عربی بولی تو جا سکتی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی تھی. جب اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کے سامنے جو آلریڈی ایک مستحکم زبان تھی وہ ہے سریانی زبان. اس کے باقاعدہ حروف تہجی بھی ہیں، ان کی شکلیں بھی ہیں ایک مستند طور پر. تو عربی کو سب سے پہلے جب لکھا جاتا تھا تو وہ سریانی زبان کے حروف تہجی لیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جو قدیم نسخے ہیں ان میں یہ زبر زیر پیش تو بہت دور کی بات ہے، بہت بعد میں جو ہے اس میں ایڈ کیے گئے. اس میں نقطے بھی نہیں پائے جاتے، سریانی زبان میں بھی نقطے نہیں تھے. تو عربی جب لکھی گئی تو اس کی شکلیں بھی جو ہے مطلب وہ جو لکھت ہے یا اس کے جو حروف ہیں وہ سریانی سے لیے گئے. وہ یعنی دیکھنے والے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سریانی ہے لیکن وہ ہے عربی. یعنی اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ فارسی ہے اور اردو ہے، جو اردو اور فارسی کو بھی نہیں جانتے وہ ان کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو ہے اس میں اردو کون سی ہے اور فارسی کون سی ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جیسے ہم ہندی دیوناگری میں لکھتے ہیں ہندی بھاشا کو، تو ہندی اور مراٹھی جس طرح سے سملر ہے، یعنی اب جو کوئی جو ہے ہندی اور مراٹھی کو نہیں جانتا تو وہ دونوں کو ایک ہی جو ہے زبان سمجھے گا، حالانکہ دونوں میں فرق ہے اگرچہ کہ وہ سملر ہیں. بہت جو لکھت میں بڑی سملیرٹیز ہیں لیکن وہ جب پڑھنے والے کو پتا چل جائے گا یہ مراٹھی ہے اور یہ ہندی ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ سریانی اور اس زمانے کی عربی کا تھا، کیونکہ عربی میں جو ہے حروف تہجی نہیں ہے باقاعدہ مستحکم طور پر، اور جو ہے ان کو لکھنے کی جب نوبت آئی، جب ضرورت پڑی تو ان کو بہرحال وہ پلیٹ فارم یا پھر جو ہے وہ پیٹرن لینا پڑا جو آلریڈی جو ہے سریانی کا تھا. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے ابھی کہا کہ یعنی ابتدائی دور میں عربی کی لکھت جو ہے سریانی سے بالکل ملتی جلتی ہوتی تھی. اچھا، اور تو اور خود قرآن میں بھی ایسے بے شمار جو ہے ورڈز ہیں، بے شمار کلمات ہیں جو سریانی اور عربی کے جو ہے اور عبرانی کے ہیں. سریانی اور عبرانی کے کلمات ایسے کئی ورڈز ہیں جو آج بھی قرآن میں پائے جاتے ہیں. اب وہ جو قرآنسٹ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ایک ہی رٹا لگاتے ہیں، نہیں یار قرآن تو پوری عربی میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچول کو. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے ورڈز ہیں وہ ان کا جو روٹ ہے، ان کا جو بیس ہے، چونکہ وہ ہبرو یا جو ہے سیریاک ہیں، اس وجہ سے عربی میں ان کے جو ہے ایگزیکٹ میننگ نہیں ملتے. آپ کو معلوم ہے جسے صلات کہا جاتا ہے، صلات آپ نے سنا ہوگا، یہ زکات ہے، یہ حیات ہے، یہ سارے کے سارے ہاں یہ زندگی یا جو ہے یہ زکات ہے. اس کی جو رائٹنگ ہے نا ایکچول وہ جو ہے کس طرح سے ہوتی، وہ زکوت کہتے ہیں اس کو، زکوت یا صلات کہتے ہیں. تو یہ سریانی یا ہبرو جو ہے ورڈز ہیں جو عربی میں جو ہے مطلب مل گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں کہ قرآن ایکچولی قرآن کس طرح کی لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن اپنے آپ کو لسان عربی مبین کہتا ہے. قرآن کی جو لینگویج ہے وہ اس کے بارے میں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی بولی میں جو ہے اتارا تاکہ جو ہے تم اس کو سمجھ سکو. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یوزولی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اس کو یعنی عربی کہتے ہی یہ عربک لینگویج سمجھتے ہیں، حالانکہ لینگویج نہیں ہے. قرآن لینگویج کے لیے عربی میں لغت کا ورڈ آتا ہے، لیکن لغت کا ورڈ پورے قرآن میں کہیں نہیں پایا جاتا. ایکچولی کہتے ہیں لینگویج کو عربی میں. عربی میں جو ہے یہ جو لغت ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لینگویج.
اچھا جی اچھا، قرآن یعنی عربی کے لیے لغت کا ورڈ یوز نہیں کرتا، وہ ہر جگہ لسان کہتا ہے. لسان کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، یعنی وہ ہم اپنی اس میں کیا کہتے ہیں، یا یہ ہندی زبان ہے، یہ اردو زبان کہہ رہے ہیں نا، تو ہم اپنی تو ایکچوئل کیا ہے، یہ بولی. لسان کا مطلب ہوتا ہے بولی. بولی کیا ہوتی ہے ایکچولی، وہ بولی تو جاتی ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہو کہ وہ جو لکھی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ لکھی جائے گی تو اس کو وہ لغت کہلائے گی، کیونکہ لکھنے کے لیے آپ کو کچھ گرامرز کی ضرورت ہے، کچھ رولز ریگولیشنز کی ضرورت ہے. آپ سمجھے میری بات؟ تو اس کے لیے گرامر جو ہے آپ کو فارم کرنا پڑے گا. اس طرح کی کئی باتیں جو اس شکل میں آ جانے کے بعد میں یہ ایک عربک لینگویج کہلائی. اور اس شکل میں آنے سے پہلے قرآن ایکچول لسان عربی تھی. یہی وجہ ہے قرآن یعنی عربی کہتا ہے، عربیہ نہیں کہتا، کیونکہ یعنی گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو لغت عربیہ یعنی اللغت العربیہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عربی لینگویج، عربک لینگویج کو اللغت العربیہ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن میں ایسا اللغت العربیہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن ہر جگہ عربی بولی کہہ رہا ہے. تو عربی کس معنی میں ہے؟ یعنی ایک ایسی بھاشا جو ہر کسی کے سمجھ آ جائے، یعنی اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے یہ بولی سمجھ آ جائے. اس کو میں اور ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے دیش میں ایک بولی ہے جسے ہم ہندوستانی بھاشا کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہندوستانی بھاشا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہندوستانی بھاشا وہ ہوتی ہے جو مان لیں اس میں کئی لینگویجز کا جو ہے وہ ملغوبہ یا جو ہے مرکب یا پھر جو ہے مکسچر ہوتا ہے. جی وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ اس علاقے میں کئی جگہوں کے لوگ آ کے بس گئے، ان کی اپنی اپنی کچھ جو ہے بولیاں ہیں، لیکن اب وہ جو ایک جگہ بس گئے ہیں تو ان کو ان کی لینگویجز کو ملا جلا کے جو ہے ایک جو ہے بولی تیار ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم اپنے علاقے میں ہندوستانی بھاشا کہتے ہیں. وہ بولی جو نارملی ہمارا دیش کا کوئی بھی ایک عام جو آدمی ہے وہ سمجھ جاتا ہے. اس معنی میں یہ لسان عربی ہے جس میں قرآن جو ہے یعنی بولا گیا ہے. لیکن جب اس کو لکھنے کی ضرورت پڑی تو ظاہر بات ہے اس کے پاس اس کی اپنی لکھت نہیں تھی، تو اس کو سریانی سے لینا پڑا.